عالم سے رخصت ہو رہی ہے، ناموس نبی میں کوہرام ہے، شبیر برآمد ہوئے، شبیر برآمد ہوئے خیمے کے در سے، جس طرح نکلتا ہے شبیر برآمد ہوئے خیمے کے در سے، جس طرح نکلتا ہے جنازہ کسی گھر سے، اکیلا زلجھلا دیکھ کر حسین بے چین ہو گئے، حسین بے چین ہو گئے۔ وہ لوگ یاد آگئے جو رکاب خان کے حسین تھے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، نہ عباس زندہ ہے، نہ قاسم، نہ علی اکبر، نہ محمد، نہ احمد جعفر، ارے کوئی نظر نہ آیا۔ مراد کی طرح رک کر کے کہا، اے عباس بھیا بھائی کو سوار نہ کراؤ گے؟ اے علی اکبر بابا کو سوار نہ کراؤ گے؟ اے بیٹا قاسم چچا کو سوار کرانے نہ آؤ گے؟ اے بیٹا محمد کیا ماموں کو سوار کرانے نہ آؤ گے؟ کیا عالم غربت میں ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے؟ حبیب بچپن کا ساتھی کو آواز دیتے، حبیب ساتھی کیا غربت ہے حسین کی؟ جب کوئی نظر نہ آیا وہ آقا حسین رہوار کے قریب کھڑے ہو گئے۔ جب کوئی نظر نہ آیا، نہ دائیں دکھا نہ بائیں دکھا، کوئی نظر نہیں آیا، آقا حسین رہوار کے قریب آئے، آ کر کھڑے ہو گئے۔ خیمے کا پردہ ہٹا، ایک بہن نکلی، خیمے کا پردہ ہٹا، خیمے کا پردہ ہٹا، مومنوں سنو، خیمے کا پردہ ہٹا، ایک بہن آگے بڑھی، سوار کرانے آئی، جس کا نام زینب تھا، جان گیا۔ میرا نیز کہتے حسین چپ کے، حسین چپ کے، حسین جب کے چلے باد دوپہر رنگ کو، جب کوئی سوار کرانے والا نہ دکھائی دیا، حسین کھڑے تھے رہوار کے پاس۔ میرا نیز کہتے ہیں کیا ہوا؟ میرا نیز کی زبان سنے، حسین جب کے چلے باد دوپہر رنگ کو، نہ تھا کوئی جو تھامے رکابے توسن کو، حسین چپ کے، حسین جب کے چلے باد دوپہر رنگ کو، نہ تھا کوئی جو تھامے رکابے توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط پہن نے دیا تھا سوار بھائی کو۔ آزاد المدن میں کربلا، میرا نیز کہتے حسین جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط پہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ جب حسین رخصت ہو کے چلنے لگے، ایک مرتبہ حسین بیویوں سے رخصت ہو گئے، تمام اہل حرم سے رخصت ہو گئے، جناب زینب سے رخصت ہو گئے، کلثوم سے رخصت ہو گئے، فروہ سے رخصت ہو گئے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے رہوار پہ سوار کرایا، بھائی کو ماجائے کو بہن نے سوار کرایا مقتل کے لیے، حسین رہوار پہ سوار ہوئے، رہوار کو اے لگے، رہوار آگے نہیں بڑھتا، کہا اے رہوار آخری سواری ہے، اے زلجھلا آخری سواری ہے، مجھے مقتل تک پہنچا دے، اس کے بعد کوئی سوار نہ ہوگا۔ رہوار نے اپنی زبانی میں کہا، اے آقا میری اتنی مجال کہا کہ میں آگے نہ بڑھوں، اور میری سنوں سے لپٹی ہوئی، میری سنوں سے لپٹی ہوئی آپ کی 4 برس کی بچی سکینہ میری طرف دیکھے، میری طرف دیکھے، جیسے یہ آقا غلط میں کربلا حسین نے سینچے سے میری طرف دیکھا، جیسے رہوار کی ٹاپوں کی طرف دیکھا، رہوار کے ٹاپوں کی، رہوار کی سنوں کی طرف دیکھا، 4 برس کی سکینہ ہے، حسین کی یتیم سکینہ 4 برس کی ہے، میری طرف دیکھے، جیسے حسین نے دیکھا نا، رہوار کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی سکینہ اے بابا کے زلجھلا بابا کو لے کے نہ جا، اس لیے صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، میں کس کے سینے پہ چھوؤں گی جب میرے بابا چلے جائیں گے۔ لازہ دارین مدن میں کربلا، حسین نے دیکھا کہ 4 برس کی بچی پہن کر رہی ہے، نیچے دیکھا میں اترے، بیٹی رخصت کر چکی ہو، یہ صبح سے لپٹنے کا مطلب کیا؟ بابا میں نے دیکھا صبح سے جو گیا وہ واپس نہیں آیا، بابا اتنا بتا دیجئے، صبح سے جو گیا وہ واپس نہیں آیا، میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ بابا میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ حسین نے کہا میری لاڈلی اب دستور بدل جائے گا، اصغر میرے سینے پہ سوئے گا، تم عمر عبان کے سینے پہ سونا۔ لازہ دارین مدن میں کربلا، بیٹی نے ہاتھوں کو جوڑا، بابا جا رہے ہیں، خدا حافظ و ناظر۔ بابا ایک سوال ہو، بیٹی بتاؤ، بابا دل چاہتا ہے آخری وقت
وقت آپ کے سینے پہ سوؤں، بابا دل چاہتا ہے آخری وقت آپ کے سینے پہ سوؤں۔ لو حسین جلتی ہوئی ریتی پہ لیٹے سکینہ کو سلایا، جیسے سکینہ کی آنکھ لگی سکینہ چوک کر اٹھی، بابا خدا حافظ و ناصر، بابا خدا حافظ و ناصر۔ لہذا دارِ مظلوم کربلا حسین پہ سوار ہوئے، آقا حسین گھوڑے پہ سوار ہو کر قتل گاہ میں تشریف لائے۔ حضور سے فرمایا دیکھو یہ گھوڑا کس کا ہے، یہ گھوڑا کس کا جس پر میں سوار ہوں، یہ کس کا امامہ ہے جس کو میں سر پہ رکھا ہوں، یہ کس کا ذریعہ، یہ کس کی زرہ ہے جس کو میں پہنا ہوں۔ یہ لوگوں میں محمد کا نواسا ہوں، اے لوگوں میں محمد کا نواسا ہوں، حرمت میری کرو میں امام زمانہ ہوں۔ جزاک اللہ خیر جزا۔ پھر تھامیے روئیے، اس لیے آخری لمحہ آخری دن ہے، اللہ جانے کس کو نصیب ہو کس کو نصیب نہ ہو۔ ہاں دارِ مظلوم کربلا، اور رونے والوں ستمگاروں کا ستم بڑھا، ستمگاروں کا ستم بڑھا۔ حسین گھوڑے پر ڈگمگانے لگے، زلجنا کو قرینے سے معلوم ہوا کہ میرا سوار مجھ سے جدا ہونا چاہتا ہے، تو گھٹنے کو ٹیک کر نیچے اتر عظیم سے زمین پر تشریف لائے۔ غیبی آواز آئی، آئی ندا کی رحل سے قرآن گر گیا، آئی ندا کی رحل سے قرآن گر گیا، رکنے رکین کعبہ ایمان گر گیا۔ جزاکم اللہ، آئی ندا کی رحل سے قرآن گر گیا، رکنے رکین کعبہ ایمان گر گیا۔ حسین خاک کربلا پہ گرے، حسین نے استغاثہ فرمایا، آخری استغاثہ ہے، غور سے سنیے۔ حل من مجیر یجیرنا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو اس وقت میں میری فریاد کو پہنچے، کوئی ہے جو میری مصیبت میں مدد کرے۔ کوئی جواب نہ آیا، لاکھوں میں جو اپنے مسلمان کہتے تھے کوئی نہیں آیا، کلمہ پڑھنے والے بھی نبی کا کلمہ پڑھنے کسی نے مدد نہیں کی، بلکہ ہر طرف سے تیر و تبر آیا، تلوار ماری، نیزہ مارا، تلواروں نیزوں تلوار کے بوچھار ہونے لگی، حضرت کرنے لگے۔ جیسی آخری لمحہ حسین زین سے زمین پر جیسے پہنچے، لوگ آئے، آہستہ آئے، مدد کے لیے کوئی نہ آیا، آواز دیتے رہے کوئی میری مدد کرے، کوئی میری مدد کے لیے آئے، کوئی مدد کے لیے تو نہیں آیا۔ لوگ آئے لیکن کس کے لیے آئے؟ ایذا پہنچانے کے لیے آئے۔ حضرت کے جسم اقدس پر 1900 زخم طاری تھے، حضرت حسین آقا حسین کے جسم مقدس پر، جسم اقدس پر 1900 زخم طاری تھے۔ کسی نے تیغ سے حملہ کیا، کسی نے بالا مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیغ سے حملہ کیا۔ آقا حسین زمین سے زمین پر آئے۔ میر انیس کہتا ہے، یہ کیا بیان کرتے؟ میر انیس کہتے ہیں، یہ کہتے تھے کہ سر پہ لگی تیغ آبدار، یہ کہتے تھے کہ سر پہ لگی تیغ آبدار، نیزہ سینہ کا ہو گیا سینے کا۔ یہ کہتے تھے کہ سر پہ لگی تیغ آبدار، نیزہ سینہ کا ہو گیا سینے کے آر پار، گرنے لگے تو زین سے امام فلک پکار، بیٹھا زمین پہ ٹیک کے گھٹنے کو راہ بار، خشم جگر پکڑ کے پتھر دو علم گرے، گھوڑے سے پھر زمین پہ گھوڑے سے پھر زمین پہ شہ امم گرے، شمرے لائن جو حضرت سرور کے پاس آئے، شمرے لائن جو حضرت سرور کے پاس آئے، پہلو سے فاطمہ نے صدا دی کہ ہائے ہائے، پہلو سے فاطمہ نے صدا دی کہ ہائے ہائے، خنجر لیے ہوئے ستمی جہاں جاتے ہیں، جاگو حسین قتل کو جلا جاتے ہیں۔ خنجر لیے ہوئے ستمی جہاں جاتے ہیں، جاگو حسین قتل کو جلاد آتے ہیں۔ شمر ملون آگے بڑھا، پڑھنے کے بعد کسی نے حسین کی جسم پہ آیت رک کے سنیے، حسین کی مصیبت بیان ہو رہی ہے آپ کے یہاں۔ حسین کی مصیبت پہ ابھی زلجلہ کی شریف برآمد ہوگی، کون آقا حسین؟ وہ آقا حسین، ظالموں نے بہت ستایا، 71 لاشیں اٹھا چکے ہیں حسین، ایک تنہا ہے حسین، بے کس ہے حسین، لوگوں نے امداد کی پیزا پہنچائی ہر جگہ سے، حسین کو زخم پہنچے، 1900 زخم تھے حسین کے تنے چاک پر۔ حسین جیسے زین سے زمین پر آئے، لوگ آگے بڑھے، کسی نے پتھر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے بھالا مارا، شمر ملون خنجر لیے ہوئے حضرت کے قریب آیا،
آیا آنے کے بعد سوکھے گلے پر خنجر پھیرنے لگا. میرا پڑھنا آسان, آپ کا سننا آسان. ذرا تصور کیجئے سوکھا گلا حسین کے سوکھے گلے پر شمر الہی کا خون خنجر چلتا رہا. حسین کبھی درد جراح سے پیروں کو پھیلاتے تھے, کبھی درد جراح سے پیروں کو سمیٹتے. میں نے پڑھ دیا, مصائب ہو گیا, آپ نے سن لیا. کیا شمر الہی خون خنجر لے کے آگے بڑھا. پڑھنے کے بعد حسین کی سوکھی گردن پہ چلایا. حسین کی جیسے سوکھی گردن پہ چلا, درد جراح سے حسین کبھی پیروں کو پھیلاتے تھے, کبھی پیروں کو سمیٹتے تھے. نہیں ایسے جانیے, ایسے جانیے. ابھی بقرعید کا مہینہ گزرا ہے, بقرعید آپ کی یہاں ہوئی ہے. آپ نے قربانی دی نا, قربانی پیش کی اللہ کی بارگاہ میں. آپ نے دیکھا جب قصاب آتا ہے تو قصاب کی کہ پانی پلاؤ, جانور کو پہلے پانی دکھاؤ, پانی پلاؤ. میں نے پوچھا کیوں؟ کہا نہیں پانی پلاؤ, ورنہ خنجر بڑے تیز چلتا ہے, خنجر رک رک کے چلتا ہے. قصاب نے پانی پلایا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں اپنا مظاہرہ پیش کر رہا ہوں. دیکھا, دیکھنے کے بعد کیا قصاب نے کہا پانی پلاؤ. قصاب آگے بڑھا, میں نے دیکھا جیسے خنجر قصاب نے چلایا. قربانی کا منظر یاد رکھیے گا, قصاب نے جیسے ہی خنجر چڑھایا جو قربانی کا جانور ہوتا ہے, ارے وہ کبھی پیروں کو سمیٹتا ہے, کبھی پیروں کو پھیلاتا ہے, کبھی زیبائیں پھیلتا ہے, کبھی ادھر چھڑپڑاتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے. ارے حسین شہید 3 دن کے بھوکے پیاسے, ارے شمر الہی کا خون خنجر حسین کی گردن پہ چلا. ارے درد جراح سے حسین کبھی پیروں کو پھیلاتے تھے, کبھی پیروں کو سمیٹتے تھے. ارے آقا حسین. شمر الہی کا ظلم بڑھا, شمر الہی یا رکا نہیں, شمر الہی کا ظلم بڑھا. خنجر چلائے, رکا, پھر ظلم بڑھا آگے شمر الہی کا. شمر الہی نے ظلموں میں ہاتھ ڈالا, زہرا کے لال کے ظلموں میں ہاتھ ڈالا. ڈالنے کے بعد کھینچا, پکڑا, ایک نشے تو دوسرے نشے میں پہنچایا. یہ تو سنیے, یہ تو سنیے. جہاں حسین گرے تھے وہ منزل اور ہے. جو کربلا کی زیارت کر چکے, اللہ ان کی زیارت کو قبول فرمائے. جو نہیں گئے اللہ ان کو زیارت کے لیے اللہ ان کو اجازت دے, اللہ ان کی زیارت کے لیے توبہ فرمائے. سنیے, جو زیارت کر چکے ہیں ان کے ذہن میں وہ منظر ہوگا کہ جہاں حسین زمین سے زمین پر آئے تھے, حسین جس جگہ گرے تھے وہ جگہ اور ہے, اور جہاں شمر الہی نے حسین کی گردن پہ خنجر چلایا تھا وہ جگہ اور ہے. میں سوچ رہا تھا کیا, جیسے میں نے دیکھا, کیا دیکھا, روایت دیکھی, کہا جہاں حسین گرے تھے حسین کی زلفوں میں شمر الہی نے اپنا ہاتھ ڈالا. ارے نجیس ہاتھ کو حسین کی زلفوں میں ڈالا. ڈالنے کے بعد گھسیٹتا ہوا اس جگہ لے کر آیا. لوگوں نے پوچھا کہ کھینچ کیوں رہے ہو, گھسیٹ کیوں رہے ہو؟ کہا ایک خنجر ہوگا 2 لاشیں گریں گی. کہا ادھر خیمے میں زینب گرے گی, ادھر حسین. اپنی حالت کہ اس نے زلفوں میں ہاتھ ڈالا, گھسیٹتا ہوا حسین کو ایک نشے سے دوسرے نشے میں لایا. جیسے وہ جگہ لایا جہاں سے 70 قدم پہ بہن موجود تھی, بہن موجود, 70 قدم بہن دیکھتی رہی, 12 ضربتیں مار میری ماں نے چکیا پیس پیس کے پالا ہے. شمر الہی میری ماں نے چکیا پیس پیس کے پالا ہے. شمر الہی آج نے تمہارا کیا بگاڑا, 70 قدم پہ قلعے سینیا پہ
जनाब ज़ैनब खड़ी रही, देखती रही, माँ जाए याद करती रही, शिमर को रोकती रही, लेकिन शिमर का खंजर नहीं रुका। शिमर आगे बढ़ा, ज़रबतें लगाई, एक ज़रबत मारी, दूसरी ज़रबत मारी, तीसरी ज़रबत मारी। रिवायत कहती है, रिवायत बयान करती है, रिवायत ये कहती है हुसैन के लब हिले, हुसैन लबों को हिला रहे थे, हुसैन होठों को जुम्बिश दे रहे थे, जैसे मेरी तरफ देखे होठों को हुसैन जुम्बिश दे रहे थे। शिमरे नहीं कहता मैंने कानों को लगाया, जैसे लगाया मैंने सुना जैसे मेरे पहले ज़रबत लगी। हुसैन ने अपने होठों को खोला, मैंने सोचा हुसैन पानी मांग रहे होंगे, मैंने कानों को लगाया, क्या देखा फरियाद करे नाना मदद के लिए आइए, नाना मदद के लिए आइए। दूसरी ज़रबत मारी, फिर कहता कि पहली ज़रबत मारी, अम्मा मदद के लिए आइए। अब कहता कि मैं ज़रबत पर ज़रबत मारता गया, मैं ज़रबत पर ज़रबत मारता रहा, 12 ज़रबतें लगी। अब्बास 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 अब्बास, अरे हुसैन हम लोग नहीं जाते थे, अब्बास अब्बास करते थे, किसी को नहीं करते थे। अब्बास अब्बास क्या, अरे नहरे फुरात पे अब्बास का लाशा लगा, मदद के लिए तैयार, मेरी माँ बहनें भी बताए सुन रही है, जगह की ज़ियारत कर रही है, ताए पे औलाद है, तसव्वुर करें, माँ का दिल फट जाता है। 12 ज़रबतें लगाई, जुदाई कर दी, जालिमों को रहम ना आया, बहन फरियाद करती रही, बहन करती रही, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मेरा माँ जाता है, लेकिन कुछ खंजर चलता रहा। कौन खंजर था? रिवायत ये कहती है, ये बयान करती है कि जब हुसैन जीन से जमीन पर आए थे ना, तो शिमरे नई के पास खंजर जो था वो तेज धार का था। नबी तसव्वुर करें, अगर आपके सामने कुर्बानी के वक्त कोई कस्साब आए और आपको पता चल जाए इसके पास जो खंजर है वो कौन है, आप उसको कहेंगे इससे खंजर से ज़िबा न करना, जानवर है लेकिन ज़िबा को मना करना। क्यों? कि ये चलता है तो रगो खींचता है, ये बड़ी अज़ियत पहुंचाता है, बड़ी इज़्ज़त पहुंचाता है, इससे ज़िबा न करना। अरे शिमरे लाई के पास खंजर जो था ना वो खुद नहीं था, तेज धार का था, लेकिन जब खंजर उसने निकाला तो पत्थरों से टकराता हुआ चला। पूछा गया कि क्यों इससे कर रहा है, कहा ये कौन खंजर होगा, अरे अली का लाल होगा, मेरा खंजर चलेगा, हुसैन को दिया। सरोतन में जुदाई कर दी, हुसैन के सरोतन में जुदाई करने के बाद मदीने करबला आए, हमारे मौला को मार दिया गया, हमारे मौला मार दिए गए। सब जानते अर्ज करूं किस जबान से, सब जानते हैं अर्ज करूं किस जबान से, अरे 2 दिन के प्यासे उठ गए मौला आपका। ए मोमिनो, ए आज़ादारों, ए आका हुसैन के चाहने वालों, अरे आका हुसैन का सर काट दिया गया, जमीन को जलजला आया, लड़का आया, आसमान में खून बरसाया, सियाह आंधी चलने लगी, मुनादी निदा देने लगा, अला कुतल हुसैन में करबला, अला जुबैल हुसैन में करबला। अरे शिमरे लाई का खंजर चलता रहा, शिमरे लाई ने खंजर नहीं रोका, शिमरे लाई का खंजर चलता रहा। आवाज आई अला कुतल हुसैन में करबला, जहाँ जहाँ बहन फरियाद कर रही थी, बहन कर रही थी, ए शिमरे लाई मेरे भाई को न ज़िबा कर, मेरी माँ ने चक्किया पीस पीस के पाला है। वहीं एक जंगल में एक नशेब से निदा आई, एक नशेब से आवाज आई, एक नशेब से आवाज आई, एक नशेब से आवाज आई, क्या माँ का दिल है? मैंने कहा साहिब औलाद है, मेरी माँ बहनें भी सुन रही है, मसाए जरा दिल पे हाथ रख के बोलना, माँ बहनों से जरूर पूछना,
جو صاحب اولاد ہے ان سے ضرور پوچھنا اگر بچے کو کچھ ذرا سی اذیت ہو جائے نا ماں تڑپ جاتی ہے ارے آقا حسین کی ماں فاطمہ زہرا ارے جنگل کربلا میں ارے حسین کے ساتھ ہے نشیب سے آواز ہے جس کو میر انیس نے نقل کیا فرمایا جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا امت نے مجھ کو لوٹ لیا با محمدہ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا امت نے مجھ کو لوٹ لیا با محمدہ اے ارض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ اے ارض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ اے نہر الکما میرا بچہ ہے بے گناہ اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ ارے گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو اے ذوالفقار میں تجھ سے لوں گی حسین اے ذوالفقار میں تجھ سے لوں گی حسین کو لہذا دارالمظلم میں کربلا آواز بلند ہو گئی اللہ کو تعالی حسین میں کربلا اس کے بعد شبی آنے والی ہے آپ زیارت کریں گے کس کی شبی ہے یہ ذوالجناح کی شبی ہے اور اس پہ سوار ہو کے آقا حسین بھی گئے جس پہ سوار ہو کے شہداء گئے جس پہ سوار ہو کے حسین جب چلنے لگے میں جب اشارہ کروں گا ذوالجناح کی شبی برآمد ہوگی آپ نمٹ جانا اس ذوالجناح سے ارے وہ ذوالجناح اکیلا تھا ارے شہیدوں کا چکر لگاتا تھا ظالموں کے پاس جاتا تھا سوچ رہا تھا کوئی انسان نکل آئے ارے نواز رسول کی کوئی امداد کے لیے پہنچے لیکن وہ ذوالجناح لپٹ جانا اکیلا تھا کربلا میں لپٹ کر فریاد کرنا اے ذوالجناح وہاں تم اکیلے تھے یہاں سب حسین ہی آپ کے ساتھ تھے دارالمظلم میں کربلا وہ دنیا جس پر آقا حسین سوار ہو کے جانے لگے میں نے بیان کیا کہ جناب سکینہ صبح سے لکھتی بہت سکینہ فریاد کی تھی بابا میں کس کے سینے پہ لیٹوں گی آپ جا رہے ہیں کہ دستور بدل جائے گا میری لاڈلی اصغر میرے سینے پہ لیٹے گا تم اماں کے سینے رباب پہ لیٹنا اماں رباب کے سینے پہ لیٹنا لہذا دارالمظلم میں کربلا وہی ایک جملہ اور تھا اور بیان ہوتا ہے روایتیں کہتی مرتبہ کہتے ہیں کہ جناب سکینہ نے کہا بابا جب میں آپ کو پکاروں گی آپ چلے آنا بابا جب میں آپ کو پکاروں گی آپ چلے آنا بابا آپ کے بعد مجھے معلوم ہے یقین ہے بابا آپ کے بعد مجھے تماچے لگیں گے بابا میں نشیب میں پہنچوں گی آواز دوں گی بابا آواز سننا لبے کہنا لہذا دارالمظلم میں کربلا جب ظالموں نے حسین کو شہید کر دیا حسین کی گردن کو جدا کر دیا ایک مرتبہ سکینہ نشیب میں پہنچی باواز دی آئے نانا بھی اے میرے بابا کہاں ہو ایک نشیب سے آواز آئی یا بنیا اے میری لالی آ میرے قریب آ جا جیسے قریب پہنچا ارے کیا دیکھا ارے سر نہیں ہے ارے ہاتھ کی انگلیاں نہیں ہے سینے سے لپٹ کے فریاد کرنے لگی جزاکم اللہ آواز بلند ہوئی اللہ قدر حسین میں کربلا اللہ سبحان حسین میں کربلا حسین مارتے گئے حسین قتل کر دیے گئے حسین ذبح کر دیے گئے رہوار حضرت کا قتل گاہ میں دوڑتا پھرتا تھا گویا ایسا لگ رہا تھا کہ شہیدوں کو خبر دے رہا ہے اے عباس باوفا آقا حسین شہید کر دیے گئے اے مولا علی اکبر بابا حسین شہید کر دیے گئے اے حبیب ارے آقا حسین شہید کر دیے گئے ایک شہید کے پاس ارے فریاد کرتا گیا تیروں پہ تیر کھاتا گیا آزاد دارالمظلم میں کربلا ارے یہی رہوار ہے جو اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کر کے حسین کی سنانی لے کر خیموں پر آیا ارے جیسے خیموں پر آیا السلیم ستائے دینے لگا بیویوں نے جانیا ارے رہوار آیا ہے سوال آیا بیویوں نے بیٹھ گیا ارے 4 برس کی بچی سکینہ بھی تھی بیٹھ گئی اتنا بتا کہ میرے بابا کو قتل کیا جا رہا یہ دماغ کر دیا ارے سکینہ